وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ جب اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کرنے کا تذکرہ فرمایا تو جب یہ تلافی ہوگی ان کے گناہوں کی، تو پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ میں جب 40 راتیں اور دن جو گزار کے آیا ہوں کوہ طور پر، وہاں پر رب تعالیٰ نے مجھے یہ کتاب تورات دی ہے، یہ تمہارا دستور العمل ہے، یعنی یہ تمہاری زندگی کے گزارنے کے طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں، تم اس پر عمل کرو۔ تو اس پر بجائے اس کے کہ یہ وہ اپنی پیغمبر کی زبان پر اعتماد کرتے اور تورات پر عمل کرنا شروع کر دیتے، اعتراض کرنا تو اس قوم کی عادت تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک اور اعتراض کر دیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ کہ یہ تورات اللہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا، اس کے اندر مشکل احکام ہیں، آسان احکام نہیں ہیں، اللہ تو مشکل احکام نہیں اتارتا۔ ہم اس وقت تک اس تورات کو اللہ کا کلام نہیں مانیں گے اور اس وقت تک اس تورات پر عمل نہیں کریں گے جب تک اللہ ہمیں خود مخاطب کر کے نہ کہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ خیر خواہی چاہتے تھے اس قوم کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بچ جائے جہنم کی آگ سے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب انہوں نے یہ اعتراض کر دیا ہے، اس کا حل بھی کوئی پیش فرمائیے۔ تو رب تعالی نے پھر حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر اپنی قوم کے بڑے سرداروں کو 70 لوگوں کو لے جاؤ کوہ طور پر، وہاں میں اللہ ان سے خطاب کر کے کہوں گا کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تم اس پر عمل کر کے زندگی گزارو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان بڑے 70 آدمیوں کو لے کر گئے جو اس قوم میں بڑے عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو رب تعالی نے پھر ان کو خطاب کیا کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس پر عمل کر کے زندگی گزارو، خود بھی اور اپنی قوم کو بھی جا کر میرا یہ پیغام سناؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور یہ گفتگو ختم ہوئی، ابھی تک وہیں کوہ طور پر ہی کھڑے تھے، انہوں نے ایک اور اعتراض کر دیا اور پیارے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اللہ ہمیں اب خود دکھائی دے، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر اللہ ہمیں کہے کہ یہ کتاب میری ہے، تم اس پر عمل کرو، تب ہم اس کتاب کو مانیں گے۔ یہ جو سوال تھا ان کا بڑا گستاخانہ سوال تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین تھی اور اللہ کی کلام تورات کی بھی توہین تھی۔ تو اللہ کریم نے پھر اس پر ان کی پکڑ کی۔ وہ کس طرح فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے اوپر، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، یعنی انہی آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ کو دیکھ لیں اور اللہ ہمیں کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور یہ کتاب جو میں نے اتاری ہے تورات تمہارے لیے، تب ہم اس کو مانیں گے۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو پیارے اللہ کریم نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ہم نے ایک ایسا عذاب کا ٹکڑا ان کی طرف بھیجا، ایک ایسی آواز آئی جس آواز سے وہ 70 کے 70 سردار سب مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور پیارے اللہ کریم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یعنی ایک سردار دوسرے سردار کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مر رہا تھا۔ پیارے اللہ کریم نے فرمایا یہیں پہ بس نہیں تھی، میں نے اس کے بعد بھی تمہارے اوپر احسان کیا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ سب مر گئے تو پھر اللہ کریم سے دعا کی کہ اللہ میں تو ان کو اس لیے لایا ہوں کہ یہ پچھلی قوم کے لیے گواہی دیں گے اور کہ میری گواہی دے کر یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ یہ تو یہیں مر گئے ہیں، وہاں جا کر میں قوم کو کیا جواب دوں گا۔ تو پھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اس نعمت کے بعد شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، یعنی نعمتیں تو میری اور بھی بہت تھیں، تم نے اس کے بعد نہ شکری کی، شاید کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے اس کے بعد شاید کہ تم شکر کرنے لگ جاؤ۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ بنی اسرائیل اس کا ملک اصل میں شام تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام رہتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے نکلے
قافلے سے بکتے بکاتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی منڈیوں میں پہنچ گئے، وہاں سے بادشاہ کے گھر گئے، پھر قید ہوئے، پھر بادشاہ بنے۔ جب بادشاہ بنے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے کنبے کو اپنے پاس بلایا۔ اسی طرح یہ پھر بنی اسرائیل شام سے مصر کی طرف منتقل ہو گئے، وہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہاں جب انہوں نے ٹھکانہ بنایا تو اللہ نے ان کو بادشاہی خاندانوں میں سے بنایا تھا، لیکن ان کے انہی اعتراضوں کی وجہ سے، انہی بدعمالی کی وجہ سے ان سے بادشاہی چھن گئی اور یہ غلام بن گئے۔ فرعون جیسے ظالم حکمران ان کے بادشاہ بن گئے، اور جب فرعون تباہ و برباد ہوا اور ان پر آسانیاں آئیں، تنگیاں ختم ہوئیں، تو پھر اللہ کریم نے ان کو حکم دیا کہ اب جاؤ اپنے پرانے ملک شام کی طرف، وہاں جہاد کر کے اس کو آزاد کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جہاد کے لیے چلے تو جب قریب پہنچے پتہ لگا کہ اس کی طاقت زیادہ ہے شام کی، بنی اسرائیلیوں کو ان کا ایمان کمزور تھا، تو یہ وہیں پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ انا ہا ہنا قاعدون، تو تے تیرا اللہ، یعنی تو اور تیرا اللہ یہ جہاد کرے، ہم تو جہاد نہیں کرتے، ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں بس۔ پھر انہوں نے ایک اور اعتراض کیا، اور پیارے اللہ کریم نے پھر ان کو یہ سزا دی کہ یہ 40 سال ایک ایسے میدان میں گھومتے رہے جہاں نہ کچھ سایہ تھا، نہ پینے کا پانی تھا، اور نہ کھانے کو کچھ تھا۔ اس سزا کے بعد پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالی نے اس مقام پر ان کے ایمان کا انعام کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے ان پر کون کون سے انعام کیے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں